بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر ایک ریشم کے سبز پتے پر لے کر آئے اور خواب میں ان کو وہ تصویر دکھائی اور فرمایا کہ اے پیارے نبی، یہ عورت اس دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ یہ خواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 3 دن آتا رہا۔ پھر ایک دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں تشریف لائیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ کہنے پر آپ نے فرمایا کہ کس سے؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ 2 رشتے ہیں، ایک کنواری کا اور ایک بیوہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سے رشتے ہیں؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم نے بتایا کہ جو کنواری کا رشتہ ہے وہ تو آپ کے چہیتے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بیوہ حضرت سودا بنت زمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں۔ دونوں رشتوں کے بارے میں جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جگہ پر بات کر لو۔ اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائیں تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کی زوجہ حضرت ام رومان گھر میں موجود تھیں۔ انہوں نے بہت ہی عزت اور احترام سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں۔ انہوں نے اپنے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت ام رومان نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں، انہیں آنے دو، میں پھر ان سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گی، تم کل آ جانا۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے اٹھ کر حضرت سودا کے والد کے پاس آتی ہیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تمہارے لیے خیر و برکت ہو، میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہ سن کر حضرت سودا کے والد نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری بیٹی سے پوچھ لو۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو اپنی قسمت پر یقین نہ آیا، انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دیا۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم پھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق گھر میں موجود تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی یہی بات کی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ عائشہ سے نکاح کے بارے میں آپ کو پیغام پہنچا دوں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، کیونکہ میں تو آپ کا بھائی ہوں،
کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت عرب کے لوگ کسی کو اپنا منہ بولا بھائی اور بیٹا بنا لیتے تھے تو اسے اپنی میراث میں شامل کر لیتے تھے اور اس کے رشتہ داروں سے شادی بھی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے اس سوال کا جواب لینے کے لیے حضرت خولہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور حضرت ابوبکر کا سوال آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق سے کہہ دو کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں، ان کی بیٹی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر کے گھر آئیں اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے دیا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ کے رشتے کی ہاں کر دی اور اس طرح سے یہ دونوں نکاح ہو گئے۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیہ کی ایک جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے آدھا دودھ پیا اور آدھا دودھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھایا۔ آپ شرما گئیں تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا دیا واپس نہ کرو، تو پھر انہوں نے دودھ پی لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رخصت ہو کر آئیں تو ان کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں مکین تھی اس گھر کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سودا کے ساتھ رہتی تھیں، کیونکہ ان کا حجرہ تھوڑا بڑا تھا، اور جس حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اس کی لمبائی چوڑائی صرف ایک کمرے کی صورت میں تھی، یعنی وہ جگہ کم تھی جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں صحابہ سے تبلیغ کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی باتیں غور سے سنتی، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو پیارے نبی سرکار دو عالم سے پوچھ لیتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ذہین تھی۔ انہوں نے کم عمری میں ہی اسلام کے بارے میں بہت زیادہ جان لیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رخصت ہو کر آئی تھی تو ان کی عمر بہت کم تھی، ان کو آٹا گوننا بھی نہیں آتا تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آٹا گوننا سکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذہن شروع میں کچھ بچوں والا تھا، تو پیارے نبی سرکار دو عالم بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے اور ان کا ہر طرح سے دل بہلاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خوش قسمتی بھی حاصل ہے
کہ اپنے آخری ایام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں مقیم تھے اور وصال کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کر دیں، اور اس طرح کے مزید ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔